کریمہ اللہ علیہ الذین آمنو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب و ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو پہلا میں تمام کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج 6 مہینہ ہوئے یہ ہمارے گوگل میٹ بھی اور یوٹیوب کے چینل کو آغاز کر کے ماشاءاللہ محرم سے آغاز کیا ہوں۔ ابھی کم سے کم ہمارے 26 سے 27 کلاسز ہو چکے ہیں۔ ابھی جمادی الاخر کا مہینہ ہے، اب آنے والا مہینہ رجب، شعبان اور رمضان، اس کے بعد شوال ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے صوفی بات میں صوفی ٹاک کے جو ہمارا مضمون رکھا گیا ہے اور آپ کو تمام کو اولیاء اللہ بنانے کے لیے ہمارا مقصد عین ہے، اس کے بابت جو کام شروع کیے ہیں اس پہ اللہ تعالی ہم تمام کو کامیابی عطا فرما، اور آپ تمام کا سپورٹ کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کاملین کے صدقے طفیل، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل، سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل اور اولیاء اکابرین کے صدقے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ اب جو ہے آج جو قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے مومنوں کو دوست کرتا ہے، اس کے لیے اس سبجیکٹ کا تو میں نے کافی ڈسکس کیا ہوں، لیکن آج میں ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کر اس کو اسی کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ وہ حدیث ہے اذا اتم الفقر فهو اللہ، جس نے اپنے فخر جس کا تمام ہوا بس وہ اللہ کے مصداق ہو جاتا ہے۔ تو اذا اتم الفقر فهو اللہ، تو فخر کے لیے ہمیں اب جو ہے جمادی الاخر کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو میرے بیانات اور رشد و ہدایت چل رہی تھی، اولیاء اللہ کی اہمیت، اولیاء اللہ کے باتیں آپ تک میں سمجھا رہا تھا۔ اب جو ہے اولیاء اللہ کس طرح بننا ہے۔ اب جو آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اللہ تعالیٰ رجب و شعبان میں برکت کر تاکہ رمضان کے مہینے میں تمام کو اللہ تعالیٰ اور بھی فتحیابی اور کامیابی عطا فرما۔ اب ہمیں یہ مہینے کے اندر 30 دن سمجھ کر ہمیں حساب کرنا پڑے گا، اور ہمارے حوث خمسہ یعنی 5 حوث کو کے اوپر کنٹرول آنا پڑے گا۔ اذا تم الفقر فهو اللہ، جب تک انسان کے یہ 5 حوث کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ فقیر بے نوا اور کامل بن نہیں سکتا، اللہ کا دوست بن نہیں سکتا۔ تو آپ کو پہلا یعنی جو ہے پہلا سمجھا دو یہ 5 حوث کیا ہے۔ پہلا حوث ہمارے کو جو ہے چکنا، اچھا کھانا، اچھا پینا ہے نا، تو یہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا چکنا، انہیں چکنے کا مزہ جو زبان سے ہوتا ہے اس کو ایک حوث بولا جاتا ہے۔ دوسرا خراب دیکھنا، آنکھوں سے خراب دیکھنا، یہ دوسرا حوث ہوتا ہے۔ تیسرا حوث کان سے خراب سننا،
یہ تیسرا حوث ہوتا ہے. چوتھا حوث دل کے اندر خراب سوچنا، یہ چوتھا حوث ہوگا. اور پانچواں حوث کسی کو بھی گندے خیالات سے کسی کے اوپر ہاتھ لگانا، انہیں چھونا. یہ 5 حوث، انہیں چکنا، دیکھنا، سننا، سوچنا اور احساس کرنا. یہ 5 حوث جس میں ہے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، وہ پیر بھی نہیں بن سکتا. مرید بن سکتا ہے، دنیا دار بن سکتا ہے، جس میں 5 حوث نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو جمادی الاخر کے آج 1-2 چاند ہے، تو سمجھو کہ مہینے کا 28 دن تمہارے پاس ہے، لیکن ہم کو چاہیے 6 دن. ایک گھر بنانے کے لیے 6 دن کی ضرورت پڑتی ہے. 6 چیز کی، آپ کو دیکھو 6 چیز لگتا ہے، 4 دیوار اور اوپر چھت اور آپ کا جو ہے نیچے کا، تو اس کے لیے 6 چیز کی ضرورت ہے. تو یہ 5 حوث کے لیے آپ 6 دن نکالیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کو ایک ایک پر کنٹرول کرنا پڑے گا. جب کنٹرول کریں گے تو سمجھو کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اس بات کو ہم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ پانچ حوث جس کے پاس ہے وہ صوفی بن نہیں سکتا. ابھی ہمارا یہ صوفی ٹاک ہے، یہ چینل کا مطلب ہی صوفی ہے. تو جب تک یہ 5 حوث جس کے پاس ہے وہ صوفی نہیں بن سکتا ہے. تو اس کے لیے پہلا ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے زبان پر، یعنی ہم کو اچھا کھانا دستیاب ہے، اچھا پینا دستیاب ہے، لیکن کیا کرنا پڑے گا آپ کو، لے جا کر، کسی کو پکا کر نہیں، لے جا کر اس کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو کسی کو دینا پڑے گا. ایک رات کے لیے کم سے کم 6 دن میں ایک وقت کا کھانا، اور رات کا کھانا ہوگا تو بہتر ہے، لیکن اس میں آپ کو عبادت کرنا پڑے گا، اللہ سے گریوزاری کرنا پڑے گا اور اپنا اپلیکیشن لگانا پڑے گا. جیسا کہ دنیا کے اندر کاؤنسلر بننے کے لیے، اولیاء اللہ بننے کے لیے، یعنی ایم پی بننے کے لیے، ایم ایل اے بننے کے لیے، کسی کے لیے آپ کا اپلیکیشن لگانا پڑتا ہے. اسی طرح مالک، میں سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، مجھے جو ہے اولیاء اللہ بننے کا میں شوق رکھتا ہوں اور مجھے اس کے لیے اپلیکیشن ڈالنا ہے. تو آپ کو اپلیکیشن ڈالنا پڑے گا اور اس پہ زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا 6 دن. تو اذا اتم الفخر فہو اللہ، جس نے اپنے زبان کو کنٹرول کر دیا. جیسا کہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی کہا ہوں کہ 6 سے 7 بار ابلیس کے شر سے جس نے نکل گیا، اس کے بعد ابلیس جو ہے پریشان نہیں کرتا ہے. سانپ ایک بار کسی سانپ نے ایک بار ڈنس مار دیا، دوسرے بار بہت سوچ کے، کسی انسان نے ایک بار دھوکہ دے دیا تو ہم لوگ بہت سوچ کے جو ہے آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو 6 دن ایسا آپ کو اپنے پر کتنا کنٹرول کرنا پڑے گا کہ اپنے زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کوئی گندا بات نہیں بولیں گے. جب تک اپنے زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا، کھانا سامنے موجود ہے لیکن نیا پکا کر نہیں، کسی کو دے دیجیے تو معلوم پڑے کہ بنا کر دینے سے وہ الگ چیز ہے. اپنا کھانا ایک وقت کا، 6 دن میں کوئی ایک وقت کا کھانا آپ جو ہے کسی ایسے انسان کو جا کر دے اور رات بھر عبادت کرے، جتائے کہ میں نے کھانا کھایا. تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پر نظر کرم کرے گا. کیونکہ بھوکوں کا پر آپ پیٹ بھر کے بلکہ میں عبادت کر رہا ہوں، پیٹ بھر کے میں روزہ رکھ رہا ہوں، پیٹ بھر کے نماز پڑھ رہا ہوں، پیٹ بھر کے یہ کر رہا ہوں، تو یہ کام جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی ایک دن، ہمارے اولیاء اللہ نے سکھایا، جیسے کہ ہم لوگ محفل میں چلے جاتے تھے تو رات بھر بھوکے رہتے تھے، لیکن رات بھر جگتے تھے،
رات بھر محفل میں اپنی حرکت و حسرات کو کم نہیں کرتے تھے، طاقت میں کمی ہونے کو نہیں دیتے تھے، تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سفر میں بھی مجھ سے بارہ ہو جاتا ہے، کبھی دوپہر کا کھانا نہیں ملتا ہے، کبھی اگر رات کا فلائٹ میں بھی چلے جاؤں تو جب نکلوں گا تو میرا فلائٹ کو جو رات کو پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو ایک وقت کا کھانا جو مجھ میں تمام طاقت موجود تھی لیکن میں نہیں کھا سکتا ہوں، میں نہیں کھاتا ہوں، اسی لیے کہ میں نے اللہ کے سفر کے لیے نکلا ہوں، میں نے دین کے خدمت کے لیے نکلا ہوں، تو مجھے کچھ نہ کچھ حرکت و حسنات مجھے میرے اللہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، تو ایسا عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جمادی الاخر کے اندر، یعنی یہ آپ کا 7واں مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تو جب 6 مہینہ ہمارے سے پورا ہو گیا، اب 7واں مہینے کے اندر آپ کے جو ہے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ مہینے کا اگر امتحان اگر دینا شروع کر جائیں گے تو انشاءاللہ رجب میں اللہ کے رسول کا جب بات ہے کہ جب برکت آنے والا ہے، تو کس پہ برکت ہونا چاہیے؟ زبان پہ برکت ہونا چاہیے، آنکھ پہ برکت ہونا چاہیے، کان پہ برکت ہونا چاہیے، دل پہ برکت ہونا چاہیے، ہاتھ پہ برکت ہونا چاہیے۔ برکت کیا ہے کہ میں اس زبان سے میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے بات کی، اللہ کے رسول نے اللہ سے بات کی، آدم علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، تو جب انسان میں بشریت میں آ کر انبیاء مرسلین نے اللہ سے بات کرے، اولیاء کاملین نے بھی بات کرے، تو ہمیں بھی ضروری ہے، تو ہم کو وہ برکت ملنا چاہیے، زمان میں برکت ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے آنکھ سے جو رب کعبہ کو دیکھے، ہم کو بھی اللہ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، تو اس کے لیے یہ آنکھ میں وہ طاقت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنے کان میں موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے بات کیے، اللہ سے بات سنے تو کان میں وہ طاقت پیدا ہوئی، تو اسی طرح ہم میں بھی وہ برکت آنا چاہیے، کس میں؟ جیسا کہ پچھلے کلاس کے اندر میں نے کہا کہ لقد خلق الانسان فی احسن التقویم، اللہ نے ہم کو بہت ہی بہترین خوبصورت بنایا، تو چہرے کو بہت بہترین اور خوبصورت بنایا، تو اس کے اندر 3 چیز ہے، ایک تو زبان ہے، آنکھ ہے اور کان ہے، یہ اگر ہم کا صحیح ہو جائے گا تو قلب ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کم سے کم 6 دن کا جو ہے آپ کو جو ہے زبان کا روزہ رکھنا پڑے گا، کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس زبان سے قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ ماں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، ماں تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے قرآن کو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ قرآن کو دیکھنے لگ جائیں گے، آپ قرآن کو دیکھنے لگ جائیں گے، آپ قرآن کی باتیں قرآن کان سے سننے لگ جائیں گے، جب کان اور آپ کا آنکھ کے احساسات دل میں ہو جائے گا تو آپ کے دل بھی نور نلا نور ہو جائے گا، جو دل بیمار پڑا ہوا ہے وہ دل ٹھیک ہونے لگ جائے گا، اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے، اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم الفخر فو اللہ، جس نے اپنے فخر کرنا چاہیے، زبان میرے پاس ہو کر لیکن کیا ہوتا ہے زبان سے باہر بات نکل جاتی ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زبان میں ایسی کوئی گندی بات نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے گندا بات نہیں کریں گے، 6 دن کا آپ کو جو ہے آپ کو نیت کرنا ہے کم سے کم، تو اور آنکھ میں غلط چیز نہیں دیکھیں گے، آپ غیر محرموں کو نہیں دیکھیں گے جو حوث خمسہ کو بڑھا رہی ہے، آپ گندا چیز نہیں دیکھیں گے، موبائل میں بھی کوئی بھی خراب پکچر آ رہا ہے اس کو کلک نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ارادہ کرنا ہے، مرید کا مطلب ہے ارادہ، آپ کو ارادہ کرنا ہے، کان میں کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، کسی کا غیبت نہیں سنیں گے، کسی کو بیک بائٹنگ جس کو بولتے ہیں اس کے پیچھے کسی کا برائی نہیں کریں گے، یہ آپ کو نیت کرنا ہے، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ 10 کی بات سنیں گے تو کام نہیں ہوگا، تو کم سے کم زبان کو 6 دن کا، آنکھ کو 6 دن کا، کان کو 6 دن کا، دل کو 6 دن کا اور ہاتھ کو 6 دن کا، اس پورے مہینے میں آپ لوگ ایک آپ جب اپنا ارادہ کر لو تو تب جا کے آپ صوفی بن سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو بیمار ہے
جن کو شوگر کا بیماری ہے، کسی بیماری ہے، اسے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ نورانی پیر صاحب بول رہے ہیں تو کرنا ہے، نہیں، جس کو صوفی بننا ہے، ولی اللہ، صوفی بولے تو ولی اللہ، اللہ بنانے والا ہے، پاک بننا ہے، جو پاک ہوگا، اللہ پاک اور ہم بھی پاک، اللہ پاک ہم بھی پاک، تب جا کے وہ پاک آپ کو ایک رتبہ دیتا ہے ولی اللہ کا، کیونکہ آیت کریمہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس کو مومنوں کو دوست بناتا ہے۔ ابھی آپ کا مومن ہونا ضروری ہے، تو مومن کون ہونا چاہیے؟ زبان مومن ہونا چاہیے، آنکھ مومن ہونا چاہیے، جو ہے ماننے والا ہونا چاہیے۔ کیا ماننا چاہیے؟ آپ کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ میں، سورہ فاتحہ میں، درود و سلام میں ہونا چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے بے تکی باتیں کر رہی ہے، تو ہمارا زبان ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمارے بات نہیں مان رہا ہے، ہمارا آنکھ جو ہے گندا چیز دیکھنے کو تیار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا آنکھ ہمارا بات مان نہیں رہا ہے، ہمارا آنکھ ہمارا بات مان نہیں رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ آنکھ کو منوانا پڑے گا۔ یہ کان ہمارا بات نہیں مان رہا ہے، ابھی دیکھو ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں کوڑ دیا جا رہا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے یہ گوگل میٹ کا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن بولتے نہیں بابا کا تو کام ہے بیان کرنے کا، ہم لوگ کیوں سنیں گے؟ ہاں تو سب لوگ نہیں، موقع نہیں مل رہا ہے، اور جس کو نصیب میں نہیں ہے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ بات الگ ہے، لیکن پھر بھی نہیں، بابا کا کام ہے بولنے کا اور ہمارا کام ہے سننے کا، یہ کام نہیں ہوگا۔ کر کر کے کریم اللہ ہونا ہے، تو کر کر کے کریم اللہ ہونا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ بولے میں بابا ہوں، میں پیر ہوں، میں مرید ہوں، میں خلیفہ ہوں، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو عزت تم الفخر فہو اللہ، جس نے اپنے فخر کو پہنچا وہ اللہ کے مصداق ہو جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جو پاک ہو گیا اس کو دنیا میں بھی فکر نہیں اور آخرت میں بھی فکر نہیں، تو وہی قابل احترام ہو جاتا ہے جس کا ہاتھ پاک ہے۔ ناپاک ہاتھوں میں مرید بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ اسی طرح اپنے بچوں کو آپ عادت ڈالو، اگر صوفی بنانا ہے اس کو ہر بچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چومنا چاہیے۔ اپنے گھر سے یہ عادت ڈالو، اگر اپنے بچے کو صوفی بنانا ہے بچپن سے عادت ڈالو، اور مہینے میں کم سے کم ایک بار کوئی اپنے ایریا کے مزار شریف میں لے جاؤ اور اللہ کے دربار کا زیارت کراؤ، اس کو عادت ڈلواؤ، تب جا کے اس میں معلوم پڑے گا۔ کیوں بولے گا؟ تو آنکھ سے ولی اللہ کو دیکھے گا، وہ کان سے ولی اللہ کی باتیں سنے گا، وہ ہاتھوں سے ان کو چومے گا۔ تو اس کے لیے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لائیے، اپنے ایریا کے اولیاء اللہ کے مزارات پہ لے جائیے، اپنے بچوں کو، اپنے پورے فیملی کو لے جائیے، تاکہ کیا ہوگا کہ ان کو بھی یہ حسب و عادات آپ سکھائیے۔ جب سکھائیں گے تب معلوم پڑے گا کہ کیا ہے طریقت۔ جب آپ بولیں گے نہیں ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے بولے تو نہیں چلے گا، اپنے حسب و عادات آپ جب تک نہیں سکھائیں گے تو معلوم نہیں پڑے گا۔ جب ان کے اپنے بچوں کو نہیں معلوم پڑے گا تو وہ طریقت میں کس طرح آگے آئیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھایا جائے، اور اپنے ماں باپ کے جو قدموں کو چوما جائے، اپنے جو ہے ان کے ہاتھوں کو چوما جائے، صبح اٹھ کر اپنے ماں کا ہاتھ کو چومے، باپ کے ہاتھ کو چومے، اسی طرح سونے کے وقت میں اپنے باپ کے ہاتھ کو، ماں کے ہاتھ کو چومے، تب جا کے کیا ہوگا کہ ان سے شفقت دعا لینے والا بن جائے گا۔ جب یہ بچہ دعا لینے والا بن جائے گا تو بے شک وہ پاک ہو جائے گا۔ جب تک وہ دعا نہیں لے گا تو پاک ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ دعا لینے والا بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، عامل قرآن بن سکتا ہے، وہ حارف قرآن بن سکتا ہے، وہ دنیا کا سالک بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے۔ اس میں دنیا میں اس کو بھی کوئی بھی بلا مصیبت نہیں پکڑے گی، کیونکہ اس کے پیچھے دعا ہے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو بولتے ہیں میرا بچہ خراب ہو گیا ہے، میرا بچہ میرا بات نہیں مان رہا ہے، کیونکہ اس کو دعا لینے کا آپ نے حسب و روایات نہیں سکھایا۔ اس کو دعا لینے کی عادت کو سکھائیے،
اپنے جب ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم سفر میں رہتے ہیں تو بہت جو ہے آکے وہ خود آکے مل کے جاتے ہیں، اپنی فیملیز کو نہیں لاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو اپنی فیملی کو اپنے پیر کامل سے آپ آشنا نہیں کرا رہے ہو تو کس طرح ہوگا؟ تو اسی کے لیے ایک ولی اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم کو ان سے ملنے کا، ان سے بات کرنے کی جو ہم کو استحقاق ہوتی ہے، یہ دل میں کون بات ڈال رہا ہے؟ یہ اللہ بات ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کسی کو دیکھ کر ہمیں اپنا اللہ یاد آنا چاہیے۔ تو اسی کے لیے اگر اس کا چہرہ، اس کا زبان پاک ہے تو اس کی بات ہم کو سننے میں دل میں لگ جاتی ہے، اس کا آنکھ پاک ہے تو ہم کو اس کے آنکھ سے ہمیں جو ہے روشنی مل جاتی ہے، اس کا کان پاک ہے تو ہم کو ان کے باتوں سے ہماری بات کو سن کر وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا دل پاک ہے، اور دل پاک ہے، ہاتھ پاک ہے، اس کے لیے ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ کوئی پیر کامل ہمارا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے چوم رہے ہیں کہ اس ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں گندگی نہیں ہے، اس میں جو ہے شرارت نہیں ہے، اس میں جو ہے کیا بولتے دنیا کا کوئی احساسات نہیں ہے، یعنی ہوس خمسہ نہیں ہے، ایسے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو خلافت کے منصب فائز ہوئے ہیں ان کو تو یہ ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرے تاکہ لوگ آپ کے ہاتھ کو چومے، نہیں ایسا مجبوری میں میرے ہاتھ کو چومے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے احساسات کے اندر بڑھوتری کرنا ہے تو اتم الفخر عزت تم الفخر فہو اللہ، اپنے ہاتھ کو آپ کو ید اللہ بنانا پڑے گا، اپنے آنکھ کو بصیر اللہ بنانا پڑے گا، اپنے کان کو سمیع اللہ بنانا پڑے گا، اپنے زبان کو لسان اللہ بنانا پڑے گا، اپنے قلب کو قلوب اللہ بنانا پڑے گا، تب جا کے آپ کا کام ہوگا۔ جب تک اگر آپ کا کام نہیں ہوگا تو آپ کما حق کہو آگے جا نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بزرگان دین کے صدقے طفیل، اولیاء اللہ کے صدقے طفیل ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 5 ہوس کو کم کرنا پڑے گا، انہیں زبان کے چکنے کے ہوس کو کم کرنا پڑے گا، خراب دیکھنے کے ہوس کو کم کرنا پڑے گا، کان کے خراب سننے کا، کسی کا غیبت، اچھی بات بول رہا ہوں تو لوگوں کو تم کو نیند آ جاتی ہے، لیکن وہی اگر کوئی گندا بات بولیں گے تو رات بھر سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہوس خمسہ، اسے دل میں برا کسی کے بارے میں نہ سوچے۔ جب تم پورا پاک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا کرے گا؟ اولیاء اللہ کے میزان میں اولیاء اللہ کے قریب کرے گا۔ جب اولیاء اللہ کے قریب کرے گا تو آپ کو کیا کرے گا؟ وہاں انشاءاللہ آپ پر کرم کرتا جائے گا، کرم کرتا جائے گا، اور عزت تم الفخر فہو اللہ۔ تو 5 چیز پاک ہونا چاہیے۔ بولے میں ایمان ہوں، میں پیر کا مرید ہوں، مجھے خلافت ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے، یہ جو ہے صوفی کی بات نہیں ہوگی، یہ پیر کی بات ہوگی، یہ مرید کی بات ہوگی، سلسلے کی بات ہوگی۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ لے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے نورانی پیر صاحب صوفی ٹاک کے اندر تمام جمعہ آ رہے ہیں، بس یہی مقصد ہے، یہ عین یہ ہے کہ ہم تمام تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، تمام کے گھروں میں پہنچ نہیں سکتے ہیں، تمام تک ہمارے کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس زمانے کی جو چیز ہے اس سے آپ تک ہم پہنچ رہے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس خوش نصیبی میں ہم جو اولیاء اللہ کا جو کام کر رہے ہیں اس پہ آپ سپورٹ کرے تو انشاءاللہ یہ آغاز مہینہ ہے جمادی الاخر کا، اس سے جو ہے ہمارا جو ایگزام شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے ماں سلف کے اولیاء اللہ نے۔ اب رجب کا مہینہ آئے گا، اس میں شب معراج ہے، یعنی سفر اللہ ہے نا، دیدار یار ہے۔ تو آپ کو اگر صحیح ہوگا تو اللہ کے رسول جائیں گے، ضرور جائیں گے، ایک ہی بار تو گئے تھے نہیں نا، اللہ کے رسول ہمیشہ جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں لیلۃ المعراج، شب معراج آتا ہے تو ہمارے لیے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہو رہا ہے، پیروں کے پیر کے لیے ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی پیر کامل نہیں ہے، تو جب شب معراج میں جا رہے ہیں، جب ان کے ساتھ اگر آپ کا کنیکشن لگا رہے گا تو اس کے اثرات آپ پہ بھی آئیں گے، اس کے اثرات آپ پہ بھی آشنا ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے اب اس کے بعد شعبان آنے والا ہے، شب برات، آپ کا توبہ ابھی جو جمادی الاخر میں جو آپ نے توبہ کی ہے وہ قبول ہونے والا ہے۔
نیا بجٹ بننے والا ہے کہ یہ جو ہے 2 مہینہ پہلا گنہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، اب اس نے اپنے پورا توبہ کر لیا ہے، اب اس کو صوفی بننا ہے، اور اللہ سے التجا کریں گے اولیاء اللہ بھی کہ اب اس کو صوفی بنانا ہے، انہیں آپ کا ریکمنڈیشن کیا جائے گا، تب شب برات کے اندر جو ہے اللہ آپ کی عبادت اور آپ کا توبہ قبول کریں گے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ رمضان مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہوگا، جس دن لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے 72 رات ہے، تو لیلۃ القدر جس دن ہوگا تو عید ہوگا، عید میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی پہلی رکعت میں 3 تکبیر اور محمد رسول اللہ کی دوسری رکعت میں تکبیر ہوگی، تو عید کا نماز دید کے ساتھ ہوگا، تو کتنی کامیابی ہوگی۔ لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ پیر کا دید بات تو بولتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بولتے ہیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاک کی فطرت نوری ہے ناری ہے، تو اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل جب تک نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آج کے اس کلاس کے اندر میں آپ کو سمجھانا یہی چاہتا ہوں، عمل کرو، اور عمل جس نے کیا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ بیکار ہے، کتنا بھی سن کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کے زمانے کا بہت بڑا ایک نایاب چیز ہے، ہمارے زمانے میں نہیں تھا۔ ہم رات بھر سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آپ جہاں جاتے تھے وہاں جا کر خدمت کر کے حاصل کیا ہوا علم ہے، لیکن آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے فری میں مل رہا ہے، تو اس کا بھی جو ہے نذرانہ دینا پڑے گا، اس کی بھی عزت کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر چلنا پڑے گا، ہے نا۔ پھر کو جب دیکھیں جائیں گے ملیں گے تو نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ آج تو تمام جو چیز جو ہے آپ کو جو فری مل رہی ہے تو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی پر لے جاؤ۔ آپ لوگ سوال پوچھتے نہیں ہیں، ہم آپ کے لیے سوال اور جواب دونوں لا رہے ہیں، تو اس کے لیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے صوفی ٹاک اور صوفی چینل میں آپ جو اس بات کو سنیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی جو بات ہم نے کیے اس کو ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔